إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ مالک کو پسند آ جائے، جو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تجھ سے واسطہ دے کے تیرے پیارے ناموں کا سوال کرتے ہیں مولا، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں داخل کر دے جو تیرے پیارے بن جاتے ہیں تو ان کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مولا کی طرف سے یہ پیغام سنتے ہیں کہ فلاں میرا محبوب ہے، پھر جبرائیل اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، پھر فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر خالق و مالک اپنے اس بندے کی محبت کو زمین پہ اتار دیتا ہے، اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو خوش نصیبی ہے جو اللہ کا پیارا بن جائے، خوش نصیب ہے جس کا چرچا آسمانوں میں ہو، اور بد نصیب ہے، بدبخت ہے جو اللہ کے پیاروں میں شامل نہ ہو سکے۔ اور قربان جائیں رحمان الرحیم کی رحمتوں پر، جس نے اپنے بندے کے لیے دروازے کھولے ہیں، راستے کھولے ہیں۔ یہاں ذات پات کا چکر نہیں ہے، قوم و برادری کا مسئلہ نہیں ہے، رنگ و نسل کی بات نہیں ہے کہ فلاں رنگ والے ہی اللہ کو پیارے لگیں گے، فلاں قوم اور برادری ہی اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا، میری امت یاد رکھنا، جس کے عملوں نے قیامت کے دن اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔ میرے آقا نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے اپنی لخت جگر فاطمہ سے، بنتی خذی من مالی ما شئتی اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے حسنین کی ماں، اے محمد کی لخت جگر، عمل کرنا، آج دنیا کے معاملات میں جو جی چاہتا ہے میرے پاس سے لینا ہے لے لے، رب نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں رنگ کا معاملہ ہے، ایسا ہوتا تو میرے آقا کبھی نہ فرماتے بلال کیا عمل کرتے ہو، جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز محمد کو جنت میں آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں اس خالق و مالک پر جس نے بغیر رنگ کی تفریق کے، بغیر قومیت کی تفریق کے راستے کھولے ہیں، پیار کے، محبت کے، رب کی قربت کے۔ جو چاہے اللہ کا پیارا بن جائے، بھلے وہ جسم میں چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں،
تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، ابن مسعود لڑکھڑا جاتے ہیں، صحابہ نیچے کھڑے ہوئے ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی یہ کمزور کمزور ٹانگیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ کہا سنو، اگر ابن مسعود کی پنڈلیوں کو اللہ کے میزان میں رکھ کے احد پہاڑ سے تولا جائے تو ابن مسعود کی ٹانگیں زیادہ وزنی ہوں گی۔ آئیے ان اعمال کی طرف نظر دوڑائیں، سیکھیں، اپنے گھر کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، معاشرے میں عام کریں کہ لوگوں، رب کی محبت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ خاص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اہل ایمان کے لیے ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اب آئے وہ دوڑ لگائے، اب آئے وہ ترقی کرے۔ ان اعمال کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، سب سے عظیم عمل، رب کی محبت کی چابی کہہ لیجئے، وہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ وہ عظیم خزانہ ہے، جس کو ملتا ہے وہ کائنات کا خوش نصیب انسان بن جاتا ہے۔ ایمان باللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ایمان باللہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ میرے دل میں خالق کا یقین ہے۔ اللہ کو ماننا تو دنیا کی اکثریت آپ کو یہ کہتی بھی نظر آئے گی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان باللہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ پیارے حبیب نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا، اللہ پر ایمان لانا، عقیدہ توحید کو سیکھنا، اللہ کو ویسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے۔ خالی زبان سے یہ کہنا کہ اللہ ہے، میں رب کے وجود پہ یقین رکھتا ہوں، یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ مانیے، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو سیکھیے، اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا مانیے، اس کی صفات میں اکیلا مانیے، اس کی عبادت میں تنہا اس کو ہی مانیے، اس کے تقاضوں پہ عمل کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ وہ عظیم عمل ہے، اللہ پر ایمان لانے میں انسان سچا ہو تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ سوال کرتا ہے ملے گا کیا؟ کہا رب کی جنت ملے گی۔ کہا مجھ جیسا غریب غلام بھی جنت میں چلا جائے گا؟ کہا اس کو اقرار کر لے، مان لے، تسلیم کر لے، دل کے نہال خانوں میں اتار لے، تجھے بھی اللہ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ بکریوں کا کیا کروں؟ فرمایا ہانک دے۔ بکریاں ہانکتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترانہ گاتا ہے، میدان عمل میں اترتا ہے۔ میدان کارزار گرم تھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کفر کے ساتھ پہلے ہی حلے میں شہید ہوتا ہے، رب کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا۔ اللہ پر ایمان لائیے، کیسے؟ رب کی توحید کو سیکھ کر، رب کی وحدانیت کو مان کر۔ توحید یاد کیجئے، توحید الوہیت، جس کا معنی انسان افعال عبادت کے ذریعے خالق کو تنہا مانے۔ نماز عمل ہے، عبادت ہے، خالق و مالک کی، یہ خالص اللہ کے لیے کرے۔ سادہ معنوں میں، الفاظ میں یوں سمجھ لیں، جس عمل کو عبادت کہہ دیا جائے اس کے ایک ذرے کا، ایک کروڑویں حصے کا بھی کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ مخصوص عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ نماز عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، نماز ستون ہے اس دین کا۔ اب یہ نماز قیام قوموا للہ قانتین غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رکوع عبادت ہے، وارکعوا مع الراکعین، اب یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کسی پیر جی کے پاؤں چھونے کے لیے رکوع کی کیفیت نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ سجدہ عبادت ہے، واسجد واقترب، سجدہ کر، خالق کے قریب ہو جا۔ یہ سجدہ اب نہ قبر پہ ہو سکتا ہے، نہ درگاہ پہ ہو سکتا ہے، نہ مندر و مورتی کے سامنے ہو سکتا ہے، نہ شیخ و مرشد کے سامنے ہو سکتا ہے۔ کائنات میں افضل ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ پیارے حبیب کا نام آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائیں تو زبان سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بد نصیب ہے، محروم ہے وہ انسان
جس کے پردہ سماعت سے آقا کا نام ٹکرائے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ گائے، کیونکہ یہ وہ عظیم نیکی ہے جس کے کرنے پہ اللہ فوراً 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، سیدنا سلمان پیارے حبیب کو دیکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کے آداب دیکھے ہیں، ان کے دربار کے وہاں جب لوگ جاتے ہیں پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھ کے اپنی بات کہتے ہیں۔ میرے جی میں آیا اس کائنات میں دھرتی پر اللہ کی مخلوق میں محمد سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے۔ اب میں سجدہ کروں گا تو اپنے حبیب کو کروں گا۔ آپ نے پوچھا سلمان اچھا یہ بتاؤ اگر تمہارا گزر میری قبر سے ہو تو کیا قبر کو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا سلمان تو پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو۔ شریعت محمدیہ میں سجدہ حق ہے، خالص ایک اللہ مالک کا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اجازت ہوتی مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کی تو بیوی کو حکم دیا جاتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن یہاں سجدہ عبادت ہے، حق ہے اللہ کا۔ اب یہ کہیں پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سر اللہ نے بنایا ہے، یہ ماتھا اللہ نے بنایا ہے، یہ ٹکے گا بھی تو صرف ایک اللہ کے سامنے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان اپنے ناک کو خاک آلود کرے۔ یہاں حکم ہے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ نماز عبادت ہے۔ اس نے توحید کو اپنانے کا معنی کیا ہے کہ یہ عمل اب صرف اللہ کے لیے ہوگا، غیر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ قربانی عبادت ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز اللہ کے لیے پڑھو، قربانی اللہ کے لیے کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، وہ بدنصیب رب کی رحمت کو نہیں پا سکتا۔ کون؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خون بہاتا ہے۔ جو ایک جانور تو پالتا ہے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، ایک پالتا ہے کہ بابا کے مزار پہ جا کے نذرانے چڑھانے ہیں، ایک جانور اللہ کے نام کا، ایک غیر کے نام کا، غیر اللہ کے نام پہ یہ خون کا بہانا، یہ قربانیوں کا کرنا، یہ ذبح کرنا، اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا ہے۔ جس کے عقیدے میں یوں خرابی ہوتی ہے اس کی کوئی عبادت رب کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ یہ نظر دینا، یہ نیاز دینا، یہ مال تقسیم کرنا، یہ مالی عبادت، یہ بدنی عبادت ہے، یہ زبانی عبادت ہے، یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ مال دیجئے تو اللہ کے نام پہ، رب کے نام پہ سوالی کی جھولی میں ڈالیے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا صدقہ مومن مسلمان فقیر بھائی پہ خرچ ہونے والا مال آپ کو کہاں پہنچا دے گا۔ حدیث میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اس کے میزان میں کھجوروں کا بہت بڑا ڈھیر ہوگا۔ وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں تو میں نے کبھی تقسیم نہیں کی، یہ میرے نیکیوں میں کہاں سے آ گئی؟ مولا فرمائے گا میرے بندے تو نے ایک دن آدھی کھجور اللہ کے نام پہ ایک فقیر کو دی تھی۔ کہا جی وہ تو یاد ہے دی تھی۔ کہا تیرے نزدیک وہ آدھی تھی، ہم تیری اسی کھجور کی پرورش کرتے رہے، آج یہ سارا ڈھیر اسی کا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میری جیب میں کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نام پہ قربان کیجئے۔ فقیروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، حاجت مندوں کو دیجئے، جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق دیجئے، مولا اپنی عطا کے مطابق دے گا۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ایک شخص نے 1 درہم 1 دینار اللہ کے نام پہ دیا، ایک نے 1 لاکھ درہم اللہ کے نام پہ دیا۔ جو ثواب اللہ نے 1 درہم والے کو دیا وہ لاکھ والے کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے 1 درہم دیا، ایک نے 1 لاکھ دیا، جو ثواب 1 والے کو ملا 1 لاکھ والے کو نہیں ملا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں 1 درہم کہاں 1 لاکھ درہم، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا میرے صحابہ جس نے 1 لاکھ درہم اللہ کو دیا تھا وہ خود کروڑوں کا مالک تھا، تو اس نے اپنی پراپرٹی میں سے 5% یا 10% دیا۔ جس نے 1 درہم دیا اس کی جیب میں ٹوٹل اس کی ملکیت ٹوٹل 2 درہم تھی، تو اس نے 50% اللہ کو دیا۔ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا۔ آپ کا 1 درہم، آپ کا 1 ریال، آپ کا 1 روپیہ، آپ کا تھوڑا سا آٹا، آپ کی تھوڑی سی کھجوریں فقیر کے منہ میں جائیں، ہو سکتا
قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کے آئے، دنیا کے اندر نجات کے اعلان سنانے کو مل جائے۔ عقیدے کی بنیاد اگر درست ہوئی، یہ اللہ کے نام پہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، آپ اللہ کے محبوب بنو گے۔ لیکن اگر یہی مال آپ نے غیر اللہ کے نام پہ کیا، یہ کسی قبر کے نام پہ خرچ کیا، کسی درگاہ کے نام پہ خرچ کیا، کسی بابا جی کے نام پہ خرچ کیا، تو غیر اللہ کے نام پہ دیے جانے والا یہ ایک لقمہ آپ کی عبادتوں کو برباد کر سکتا ہے۔ امید رکھیے اللہ پر، یہ عبادت ہے، خالص اس پہ بھروسہ کیجئے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جو مصیبتوں کو ٹال سکے، مولا کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو آپ کی امیدوں کو پورا کر سکے۔ وہ خالص خالق و مالک ہے، اس سے امیدیں لگائیے، تمنائیں کیجئے، بھروسے کیجئے، دعائیں کیجئے۔ یہ پیارے حبیب ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، غار کے اندر ہیں، دشمن غار کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ پیارے حبیب نے مسکرا کر کہا ابو بکر، اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا مالک خالق مددگار اللہ ہو؟ ہم تو اللہ کے بھروسے میں ہیں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہوئی اولاد لینے میں، رزق لینے میں، شفا لینے میں، سوال پورے کروانے میں، تو آپ اہل ایمان ہیں، آپ اہل توحید ہیں۔ اور اگر آپ کی امیدیں اللہ سے ہٹ کے غیروں سے لگی، مردوں سے لگی، مخلوقات سے لگی، کسی درگاہ کی آپ نے انگوٹھی پہن کے، اس میں پتھر فیروزہ پہن کے امید اور بھروسے کر لیے کہ اب فلاں بیماری ٹل جائے گی، اب فلاں مصیبت ٹل جائے گی، بابا جی کا تعویذ میرے گلے میں آ گیا، اب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، فلاں پیر صاحب کے پاس جا کے ہم نے ڈنڈے کھا لیے، دھنکے شاہ کے سوٹے کھانے کے بعد مصیبتیں قریب نہیں آتی۔ آپ کی امیدیں اللہ پر ہیں، آپ ایمان باللہ میں صادق ہیں، آپ کی امیدیں غیر اللہ پہ ہیں، تو آپ اس عبادت میں غیر کو شریک کر کے شرک کا جرم کر رہے ہو، اور مشرک کبھی رب کا پیارا نہیں بن سکتا۔ بھروسے اللہ پہ کیجئے، مانگیے اللہ سے، پکاریے اللہ کو۔ یہ پکار عبادت ہے، اس کو نارمل نہ لیجئے کہ آپ چاہیں یا علی مدد کہہ دیں اور آپ چاہیں یا اللہ مدد کہہ دیں۔ پیارے بھائی، چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، دل دکھانا مقصود نہیں، لیکن آپ کو کھینچ کر وادی شرک سے نکالنا یہ تو میرے آقا کا حکم ہے، میرے پیارے حبیب کی سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن کو چھڑا کر دوبارہ آگ میں گرتے ہو۔ اے میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے یا اللہ مدد کہا تو آپ نے اللہ کی عبادت کی، کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کے خزانے مولا کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کی مدد کرے تو اللہ، علی کی مدد کرے تو اللہ، ولی کی مدد کرے تو اللہ، انبیاء اس کے در کے سوالی، اولیاء اس کے در کے سوالی، مخلوق اس کے در کی سوالی، جانور اس کے در کی سوالی، چیونٹیاں اس کے در کی سوالی۔ اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے جس سے مانگا جا سکے، جس پہ آگے رویا جا سکے، جس پہ آنسو بہائے جا سکے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا، جب مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے۔ آپ نے کہا یا اللہ مدد، آپ نے اللہ کی عبادت کی، آپ نے اس توحید کو سمجھا، آپ ایمان باللہ میں پاس ہو گئے، اور آپ نے کہا یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا پیر مدد، یا شیخ مدد، یا مرشد مدد، اور وہ فوت ہو کے قبروں میں دفن ہو چکا ہے، وہ اس زمین کے اندر جا چکا ہے، وہ اس دھرتی پہ موجود نہیں ہے، وہ ظاہری اسباب میں آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، بلکہ آپ سے ما فوق الاسباب والے معاملے میں جا کر قبر کی مٹی میں دفن ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ غیر کو پکارتے ہو تو آپ نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کیا، اللہ کے پیاروں میں شامل نہ ہو سکیں گے، کوئی نیکی آپ کی اللہ کے قریب نہ کرے گی، بلکہ شرک وہ نحوست ہے جس کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثال دے کے سمجھا دوں، ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے، سر کتا گر گیا ہے کیا کرے؟ کہا 100 ڈول پانی نکال دو۔ 100 ڈول پانی نکالنے کے بعد پانی سونگا تو بدبو ویسے ہی تھی۔ کہا سر وہ 100 ڈول نکال دیا لیکن بدبو ختم نہیں۔ کہا 100 ڈول اور نکال دو۔ 100 ڈول اور نکال دیے، بدبو ویسے کی ویسی رہی۔ کہا سر 100 ڈول اور نکال دیے لیکن سمیل ختم نہیں ہوئی، گندگی بدبو پانی کے اندر ویسی ہے۔ کہا آخری حل ہے کہ 100 اور نکال دو۔ 300 ڈول پانی بہا کے گاؤں والے کہتے ہیں سر بدبو وہیں پر کھڑی ہے۔ تو مولوی صاحب کو اچانک یاد آیا کہ اچھا اے دسو کتا کڈیا کہ نہیں؟ کتا کڈیا کہ نہیں؟ کہا سر کتا تسی کیا، تسی کہتے ڈول کڈ دیو پانی دے۔
تو جناب پہلے کتا کڈو بچو۔ پیارے بھائی، شرک کی نحوست وہ چیز ہے، جب تک یہاں سے غیر کی عبادت کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں وہ ڈول نکالنے والا مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے کلین چٹ دے دی ہے امت کو کہ ڈریے نہیں، اب شیطان آپ سے شرک نہیں کروا سکتا۔ ویسے ہی لوگوں نے ہوا بنا دیا ہے شرک کو۔ ارے بھائی، شرک تو ایسا پھیل چکا ہے، اللہ کی قسم۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے ایک کلپ دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک بابا جی کا مزار ہے، اس پہ اونٹنی کی قبر ہے، میرے موبائل میں موجود ہے یہ کلپ۔ اونٹنی کی قبر ہے اور اس کا طواف کیا جا رہا ہے، سندھی چینل ہے، وہ سندھی چینل اس سے پوچھتا ہے سائیں اے چھا جی قبر آہے، یہ قبر کس کی ہے؟ سائیں اٹھ جو قبر آہے، یہ اونٹ کی قبر ہے۔ کہا سائیں یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا اس اونٹنی کی قبر کے اگر 7 چکر لگا لو، دل کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے جو پوری ہو جائے، پوری نہ ہو۔ یہ سائیں کی اونٹنی تھی، یہ پیر جی کی اونٹنی تھی، یہ بابا جی کی اونٹنی تھی۔ اونٹنی کی قبر کا چکر لگانے سے دل کی ہر تمنا اور ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھئے امت کو کہنے والوں کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا، یہ اونٹنی کی قبر کا طواف لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ شرک و بربادی کا دروازہ ہے پیارے بھائی۔ جانوروں کو پوجنے والوں کی عقلیں فوت ہو گئی، کہیں بلی کے مزار کے سجدے ہیں اور کہیں جانوروں کی قبروں کا طواف ہے۔ ارے اتنی عقل تو ان جانوروں میں ہے جو آپ کی کھوپڑی سے نکل گئی۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی بلی نے کسی بڑے بلے کی قبر کا طواف کیا ہو؟ کسی اونٹنی نے بڑے اونٹ کی قبر کا طواف کیا ہو؟ کسی مرغی نے کسی کوکڑ شاہ کا طواف کیا ہو؟ نہیں۔ ان کی عقلیں اتنی تو سلامت ہیں جانوروں کی جتنی اس 6 فٹ کے انسان کی فوت ہو گئی۔ کیوں؟ شرک ایسی نحوست ہے جہاں یہ داخل ہوتا ہے، غیرت کو چھین لیتا ہے، غیرت کو نکال دیتا ہے۔ توحید وہ عظمت والا ماجرا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پالا تو اللہ نے، ماں کے پیٹ سے باہر لایا تو اللہ، میری رزق کا، میرے رزق کا، میری روزی کا، میری زندگی کا گارنٹی دی تو میرے مالک و خالق نے، میرے لیے ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کے چشمے چلائے تو میرے مولا نے، مجھے چلنا سکھایا تو میرے رب نے، مجھے کھڑا ہونا سکھایا تو میرے اللہ نے۔ وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ سے 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں سے لے کے جوانی تک مجھے دنیا کی ہر نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اس اللہ کا حق ہے، اس اللہ کا حق ہے، اس اللہ کا قرض ہے میرے اوپر کہ میرا سر جب جھکے گا صرف اللہ کو جھکے گا، زبان جب پکارے گی تو صرف اللہ کو پکارے گی۔ یہ پکار عبادت ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدعاء العبادہ، پکار ہی تو عبادت ہے۔ ارے پکار تو عبادت کا مغز ہے، یہ نچوڑ ہے عبادت کا۔ انسان تنہائیوں میں بیٹھتا ہے، اندھیروں میں بیٹھتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، وہ خالق و مالک، چونٹیوں کو سوراخوں میں رزق دینے والا اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے آیا، حج کے لیے نکلا، اس کو ایک ڈاکو نے استقبال کیا اور کہا شارٹ کٹ راستے سے میں تمہیں لے جاؤں گا، چلو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گیا، وہ ایک ایسے راستے سے لے گیا جہاں حاجیوں کو قتل کر کے مال چھین لیتا تھا۔ اس نے جب لوگوں کی لاشوں کو دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا کاروبار ہے، میں حاجیوں کو لوٹتا ہوں۔ کہا سب کچھ لینے مجھے چھوڑ دے۔ کہا نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ کہا جاؤ پڑھ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اخلاص سے اپنے رب کو پکارا، آنکھوں سے آنسو بہے، دل کی کیفیت اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اچانک گھوڑ سوار کی آواز آئی اور اللہ کی طرف سے آنے والا مددگار تلوار کی تیز دھار سے اس ڈاکو کی گردن کو اڑاتا ہوا ہوا کی طرح آیا اور نکل گیا۔ اس رب کو پکار کے تو دیکھیے، اس رب کے سامنے سوالی بن کر تو دیکھیے، اپنے آنسو اس کے سامنے بہا کر تو دیکھیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ کی قسم دنیا کا ہر در کا منگتا فقیر رہتا ہے، رب کا در ایسا ہے جہاں پہ 90 سال تک
گناہ کرنے والا بھی ایک بار آ کر کہہ دے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا۔ تو یہ پکار عبادت ہے جو خالص حق ہے اللہ کا۔ اس طرح اللہ کو پوجئے، اللہ کا شریک نہ بنائیے، توحید ربوبیت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ اپنے افعال میں تنہا ہے، یکتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، روٹی دینے والا اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، دوبارہ اٹھانے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ اپنی زبان سے ان جملوں کو ہٹا دیجئے جو غیر کے تعلق کے جملے ہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، فنا بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ اللہ کی قسم رب نہ دے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چولہے نہیں جلتے کھاتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے تو ولی کھاتے ہیں، اللہ روک لے تو پیارے حبیب کا صحابی ہے، پیر سے کپڑا اٹھا کر کہتا ہے آقا میں خندقیں کھود رہا ہوں، بھوک کی یہ کیفیت ہے کہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں میرے ساتھی تو نے ایک باندھا ہے، تیرے حبیب نے دو باندھے۔ تو رزاق اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ منگتے بنیے اللہ کے در کے، فقیر کے در کا منگتا نہ بنیے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک اشارے پہ گاڑی رکتی ہے، ایک ہے لیگزس اور ایک ہے بیچارہ سائیکل پہ۔ ایک فقیر اشارے پہ کھڑا ہے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سائیکل بھی رکی اور لیگزس والا بھی رکا، کیا خیال ہے جو وہ فقیر ہے بیٹھا ہوا وہ دوڑ کے کس کے پاس جائے گا؟ سائیکل والے کے پاس یا جی گاڑی والے کے پاس جائے گا؟ سائیکل والے کے پاس نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے میرے ورگے یہ بیچارہ ہے، دیکھو کی شاء نہیں یہ ہو سکتا میرا ہی کھول ہوئے کچھ۔ گاڑی والے کے پاس جائے گا، کیوں؟ اسے پتا ہے یہ فقیر ہے اور اس کی جیب بھری ہوئی ہے۔ مولا کے لیے اعلی مثال، اس کو سامنے رکھیے۔ خالق و مالک پوری کائنات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے انتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے کلاش ہو، تم سارے سوالی ہو۔ کائنات کی افضل ترین ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آقا بارش رکی بھی ہے، قحط سالی ہو چکی ہے، پیارے حبیب رب سے مانگ دیجئے۔ آقا اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، رب کے در کے سوالی بنتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ابھی پیارے حبیب کے ہاتھ دعا والے نیچے نہیں آئے تھے، آپ کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، رب نے بارش برسا دی۔ پیارے حبیب نے مانگا تو رب کے در سے، سیدنا علی نے مانگا تو رب کے در سے۔ کیوں؟ باقی سب مخلوق وہ جتنی مرضی اعلیٰ شان والی ہو، خالق کے سامنے سارے منگتے ہیں، تو مانگیے تو اللہ سے مانگیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو آپ کی فریادوں کو پورا کر سکے۔ توحید الاسماء والصفات اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے بیان ہوئی ہم ویسے ہی اس پر ایمان لاتے ہیں، بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے۔ ہم انکار نہیں کرتے اللہ کی صفات کا، ہم تشبیہ نہیں دیتے اللہ کی صفت کی مخلوق کے ساتھ، ہم صفت کو مان کے معنی کا انکار نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ہم اس پر ویسے ایمان لاتے ہیں، اور رسول ہمیں ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، قرآن حکیم نے ہمیں اصول دے دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا ہاتھ ہے جیسے اس کو لائق ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں جیسے اس کو لائق ہے، رب کا قدم ہے جیسے اللہ کو لائق ہے، رب کا چہرہ ہے جیسے اللہ کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مانند نہیں۔ مثال کے طور پر رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، ہمیں شریعت نے بتا دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ ام امنتم من فی السماء، تم اس سے بے خوف ہو جو کہاں ہے، من فی السماء۔ لونڈی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، پیارے حبیب نے سوال کیا تھا، اس نے انگلی اٹھا کر عرش کے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا آزاد کر دو یہ مومنہ اللہ کی بندی ہے۔ ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے عرش پہ ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت بیان کرنا جائز نہیں۔ امام مالک شدید رنج اور غم میں ڈوب گئے اس سوال کے اوپر۔
اور جب بولنے کی ہمت ہوئی تو کہا اللہ کے عرش پہ ہونا، اللہ کا عرش پہ ہونا ہمیں معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیفیت مجہول ہے، کیفیت کے بارے میں کریدنا بدعت ہے۔ اللہ عرش پہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور پھر کہا تجھ سے برا شخص میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ شاگردوں سے کہا اسے میری مجلس سے نکال دو، یہ اہل بدعت میں سے ہے اور یہ سوال بھی اہل بدعت کا ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں۔ توحید کے لیے یاد رکھیں قل هو اللہ احد، اللہ تنہا اور یکتا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی ذات کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے نور میں سے الگ نہیں ہوا، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا برابر اس کا ہمسر کوئی اور ہے۔ اس عمل کے بعد دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ صلہ رحمی کا عمل ہے۔ یہ عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 164 ہے، پیارے حبیب نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم۔ اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان میں سب سے پسندیدہ عمل تو ایمان باللہ، عقیدہ توحید کا نکاح، عقیدے کی اصلاح۔ اسی لیے ہمارے دروس کا اکثر حصہ عقیدے کی اصلاح پر ہوتا ہے، کیونکہ پیارے بھائی عقیدہ درست ہو گیا تو جنت کا ٹکٹ رب کی رحمت سے آپ کی جیب میں آ گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل صلۃ الرحم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، مخلوق کی پیدائش سے مولا فارغ ہوا تو اس رحم نے کہا یہ اس کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ میں آتا ہے۔ مالک نے فرمایا ہاں، اما ترضین ان اصل من وصلکی، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا عظیم جملہ ہے۔ کیا تو اس سے راضی نہیں جو تجھے ملائے، جو صلہ رحمی کرے، اللہ بھی اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے۔ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، جو صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کر دے، جو رشتوں کو توڑ دے، جس کی جیب میں 4 پیسے آئیں تو وہ سمجھے کہ اب غریب رشتہ داروں سے ہاتھ ملانا میری شان کی توہین ہے، وہ اس کے سٹیٹس کا آدمی آئے تو آگے بڑھ کے پورا ہاتھ ملاتا ہے، اور ماڑا بندہ غریب بندہ آئے تو وہ 4 انگلیوں کا بھی شروع کا کونا ملا کے منہ ادھر کر لیتا ہے۔ اگر یہ ماجرا ہے دنیا کے 4 ٹیکوں کی وجہ سے آنکھوں پہ ایسا پردہ آ گیا ہے، گردن میں لوہے کا سریا آ گیا ہے، تو سمجھ لیجیے آپ بدنصیبی کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اللہ کے پیاروں کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ پیارے حبیب کے سامنے سے شخص گزرا تھا جو ہماری زبان میں کہنے کے بڑا شاندار لباس، بڑا اچھا کھاتا پیتا نظر آتا تھا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کہ اپنی قوم کا بڑا عزت دار شخص ہے، جس گھر میں جائے دروازے کھل جائیں گے، مجلس میں بیٹھے مجلسیں کھل جائیں گی، سفارشیں کرے قبول ہو جائیں گی، شادی کا پیغام بھیجے تو اہلاً و سہلاً مرحبا کی آوازیں گونجیں گے، آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، ہماری زبان میں کہہ لیں ماڑا بندہ، وہ گزرا۔ آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہا غریب آدمی ہے، قوم کا بڑا ہی کمزور آدمی ہے، کسی کی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو مجلس کوئی نہ کھولے، کسی کی سفارش کرے کام ہوتا ہوا بھی بگڑ جائے، کسی کے گھر شادی کا پیغام لے کر جائے تو کوئی اس کا پیغام پر لبیک نہ کہے۔ آپ نے کہا سنو میرے صحابہ کی جماعت، سنو، جس کو تم یہ کمزور کہہ رہے ہو، جو دنیا والوں کی نظر میں کمزور ہے، اگر کسی مسئلے میں یہ اللہ پر قسم کھا کر کہہ دے اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ معاملہ حل فرما دے، اللہ اس کے قسم کی لاج رکھے گا اور وہ کام کر دے گا۔ اگر آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت نے جگہ پکڑ لی اور آپ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی طرف چل پڑے تو سن لیجئے جو دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے اس کو یہی عطا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرمانے کے بعد کہا اگر تم چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کوئی بعید نہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر اگر سلطہ مل جائے، حکومت مل جائے، تم دنیا میں فساد پھیلاؤ اور صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرو۔ اہل علم نے صلہ رحمی کی حقیقت یہ بیان کی ہے کہ یہ پیار اور محبت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، جتنی نرمی دکھائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ اتنی ہی محبت فرمائے گا، اتنی ہی نرمی دکھائے گا، اتنے ہی احسانات کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5986، سنیے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عظیم خوشخبریاں دے رہے ہیں صلہ رحمی کرنے
کرنے والے کے لیے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ پسند کرے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ جی کیا خیال ہے، کس کا دل چاہتا ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ بڑھ جائے، مال میں زیادتی ہو جائے؟ کہ مولوی صاحب یہ تو کسی کا دل بھی انکار نہیں کرے گا، ہر بندہ کہے گا کہ میرے جیب بھری رہے، مال اچھا رہے، برکت رہے مال کے اندر، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور عمر دراز ہو، نوٹ چوکے ہوں تے لمبی عمر ہوئے، صحت نہ چبھتی ہے کسی کو، ہر بندہ خوش ہے۔ گر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، نسخہ محمدی ہے۔ آپ نے کیا کہا، کیا کرو؟ لمبی نمازیں، لمبے تہجد، لمبے اذکار نہیں، وہ باب جس کے اندر اکثریت فیل ہو جاتی ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ کسی مسلمان بھائی کے کام آنا کتنی عظیم عبادت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کسی مسلمان کے مسئلے میں چل کر جاؤں، اس کا کام ہو جائے سفارش کرنے کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے اس کے ساتھ چند قدم اٹھا کر جاؤں، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، اس کا مسئلہ حدیث میں نہیں ہے کہ وہ حل ہوا یا نہیں، آپ نے محنت کی، آپ چند قدم چل کر گئے، آپ نے بھائی کی سفارش کی، آپ نے بھائی کے لیے کوشش کی۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، مسجد نبوی میں مجھے اپنی اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے کام آ جاؤں۔ اور ہماری حالت کیا ہے، الا من رحم ربی، گھروں کے اندر شیطان نے ماحول کے بنا دے، کوئی خوشی کی خبر ہونا تو سب سے پہلے رشتہ دارانوں نہ دسیا جے، سب سے پہلے رشتہ داروں سے چھپائیں گے۔ کیوں؟ جی وہ کہتے ہیں کہ اپنا شریک کا منہ لال ہوتے اپنا چنڈا مار مار کے آپ پہ لال کر لو، مقابلہ۔ اس کو شریک کا رشتہ بتا دیا کہ یہ شریکوں کا رشتہ ہے جی، یہ حسد کرنے والوں کا رشتہ ہے جی، یہ نظر لگانے والوں کا رشتہ ہے جی، کزن کو نہ پتہ لگے، ماموں کے بیٹوں کو، خالہ پھوپھی کے بیٹوں کو نہ پتہ لگے، رشتہ داروں کو نہ پتہ لگے، یہ کہاں سے آیا؟ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی، یہ میرا باپ مجھے دنیا کے اپنے سارے مال میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ دینا ہے تو میرے صحابی اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں پہ، ان کے اندر غربت ہے، فقیری ہے، ان کے اوپر خرچ کرتے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان پہ خرچ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، اپنی استطاعت کے مطابق معاملے کریں، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، نیکی کرنے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ آپ مصروف ہیں اپنے بچوں سے، اپنے کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی خالہ سے، اپنے ماموں سے، ٹیلی فون پہ خیریت پوچھ لیں، میسج کر کے خیریت پوچھ لیں، ان کا دل بہلانے کے لیے چند دعائیہ کلمات کہہ لیں تو آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ یہ کریں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رشتہ داری 2 طرح کی ہے، ایک تو عام رشتہ داری ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا رشتہ، یہ رشتہ بھی بڑا عظیم ہے۔ جانے والا جا رہا ہے، راستے میں کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں، کیا ماجرا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ فلاں آدمی کو ملنا ہے، کیوں ملنا ہے؟ تمہارا کاروباری پارٹنر ہے؟ کہا نہیں۔ رشتہ دار کوئی لین دین کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی احسان کیا تھا جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، رب کا پیارا بندہ ہے، موحد ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، رب کا پیارا بننے کی کوشش کرتا ہوں، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ میں اس کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو کہا سنو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ عام مسلمان، یہ اہل ایمان کا ماجرا ہے، یہ عام حق ہے، یہ عام رشتہ داری ہے۔ اور اگر یہ رشتہ داری، اگر یہ معاملہ صلہ رحمی کا رشتہ داروں کے ساتھ ہو، جو مومن بھی ہو اور کزن بھی ہو، مومن بھی ہو، خالہ بھی ہو، مومن بھی ہو، ماموں بھی ہو، مومن بھی ہو، پھوپھی بھی ہو، جو اہل ایمان بھی ہو اور آپ کے عزیز رشتہ دار بھی ہو، آپ کے دادکے کا رشتہ، آپ کے نانکے کا رشتہ، ماں کی طرف سے چلے ہوئے رشتہ دار، باپ کی طرف سے چلے ہوئے رشتہ دار، ان کے ساتھ نیکی کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر کے اندر برکت ہوگی۔ صلہ رحمی کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو برائی پہ دیکھیں، شرک پہ دیکھیں، بدعت پہ دیکھیں تو محبت سے، پیار سے اس تک آواز پہنچا دیں، آپ کامیاب ہیں رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں، کیونکہ یہ حق ہے آپ کے اوپر، آپ کے رشتہ داروں کا،
یہ حق ہے آپ کے اوپر آپ کے رشتہ داروں کا، جہاں دنیا کے مسائل میں ان کی مدد کرتے ہیں، اگر وہ شرک اکبر کے مرض میں مبتلا ہے، اگر وہ بدعت کے مرض میں مبتلا ہے، تو آپ پر ان کا حق ہے جیسے دنیا کا مال خرچ کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان کے دکھ درد کا شریک بنتے ہو، تو جہنم کے درد سے بچانے کے لیے انہیں صراط مستقیم کی طرف لے کر آئے۔ اسی طرح تیسرا عمل جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ کو جو اعمال پسند ہے، ایمان باللہ سب سے پہلے، پھر صلہ رحمی، اور پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور یہی خالق و مالک کا حکم ہے قرآن حکیم کی اس آیت میں، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تم لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ نیکیوں میں راستے سے کانٹا اٹھا دینا بڑی نیکی ہے، کتے کو پانی پیاسے کو پلا دینا، فاحشہ کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے تھے، اس ایک نیکی پہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن میں آپ کو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی بتاؤں، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اور وہ نیکی ہے کسی کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا، کسی کا توحید کا عقیدہ درست کرنا، اسے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا، اسے توحید سکھانا۔ یہ لا الہ الا اللہ بہت عظیم نیکی ہے۔ اس توحید کو عام کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنی برادری میں، جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا آواز پہنچائیے۔ کسی کے گلے میں تعویذ ہے تو اس کو سمجھائیے، کوئی قبروں پہ چھپ رہا ہے تو اس تک بات پہنچائیے، کسی نے ہاتھ میں کڑے اور امام ضامن باندھے ہیں تو آپ مقروض ہیں اس کے، اس تک آواز پہنچائیے، قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام اس کو دیجئے۔ کائنات میں نیکیوں میں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور برائیوں میں شرک سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی سے روکیے، معنی شرک سے روکیے، غیر اللہ کی عبادت سے روکیے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنانا، بھلے اس کو ایک ذرہ ہی کیوں نہ دے دیا جائے۔ یہی حکم خالق و مالک نے اپنے انبیاء کو دیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا الہ الا انا فاعبدون۔ پیارے حبیب کے لیے حکم ہے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی کی، ان کو بھی ہم نے یہی پیغام دیا، آپ کو بھی یہی پیغام دے رہے، کیا لا الہ الا انا، دھرتی پہ کوئی الہ برحق نہیں ہے، دنیا میں کوئی الہ برحق نہیں ہے، آسمانوں میں کوئی الہ نہیں ہے، زمینوں میں نہیں، فضاؤں میں نہیں، خلاؤں میں نہیں، الہ برحق ہے الا انا۔ مالک کہتا ہے الہ برحق ہوں تو صرف میں، پھر کرے کیا؟ فاعبدون، اس اللہ کی پوجا کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی توحید کو مانو، اس اللہ کی توحید کو سمجھو۔ یہ لا الہ الا اللہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ ہے، رب سے سوال نہیں بنتے ہیں، اللہ کوئی وظیفہ دے دے، کوئی ذکر دے دے، کوئی تیری یاد کے ترانے گاتا رہوں۔ خالق نے کہا موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، کہا اللہ یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص مانگا ہے۔ تو مولا نے فرمایا موسیٰ اس لا الہ الا اللہ کو کیا جانتے ہو؟ پورے آسمان، آسمانوں کی مخلوق، ساری زمین، زمینوں کی مخلوق ایک پلڑے میں رکھ دی جائے۔ آسمان، ایک روایت کے مطابق آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا گیپ بھی اتنا ہے، دوسرے آسمان کی موٹائی اتنی ہے، اعلیٰ ھذا القیاس۔ ساتوں آسمان، فرشتوں کی بات اگر آپ پوچھتے ہیں، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کا بیت معمور جو جنت میں ہے، آسمانوں پہ ہے، اس پر ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے۔ جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے اس کو دوبارہ اس کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا۔ آسمان چرچراتا ہے، چیختا ہے، آپ نے کہا حق ہے اس کا چیخے، کیونکہ آسمان پہ کوئی ایک بالشت ایسی جگہ نہیں، 4 انگلی کی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں رب کی تسبیحات بیان نہ کر رہا۔ یہ سارے
حسنین کے نانا فرماتے ہیں، فاطمہ کے بابا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق ہلکی ہوگی، لا الہ الا اللہ باری ہوگا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، موت دینے والا نہیں، زندگی دینے والا نہیں، کوئی نہیں جس کے لیے قربانی ہو، کوئی نہیں جس کے لیے نظر ہو، کوئی نہیں جس کے اوپر بھروسے ہو، جس سے امیدیں ہو، جس کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، آنسو بہائے جائے، پکارا جائے، جو اندھیروں میں سنے، جو پرندوں کی سنے، جو انسانوں کی سنے۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب کا انکار کیجئے، لا کی تلوار کو چلائیے، دنیا میں پوجے جانے والے الہوں کا انکار کرنے کے بعد پھر کہیے الا اللہ۔ وہ جی تھوڑیاں گلا بڑیاں سخت ہوندیاں نے، توحید ہے ہی سخت پیارے بھائی، توحید نے پہلے تلوار ہی چلائی ہے۔ لا الہ کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے میرا نام بعد میں لینا، پہلے باقیوں کا انکار کر کے آؤ، بالکل حنیفی بن کے آؤ، ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے بن کر آؤ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو درس دیا وہ یہی تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق ہوتا ہے تو اسی مسئلے پہ ہوتا ہے۔ مومن برائی کو دیکھتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس سے برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 177 ہے، پیارے حبیب نے فرمایا من رآ منکم منکرن، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روک دے، برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دیجئے۔ یاد رکھیے ہاتھ سے روکنے کا حکم اسی کو ہے جس کے ہاتھ میں روکنا ہے۔ آپ گھر میں کھڑے ہیں، ساتھ والے گھر سے کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا اور آپ نے اس کو قابو کر لیا اور گنڈاسا پھڑیا تو باں کاٹ دیتی کہ لو جی، اللہ کے وسلم کی حدیث میں تھا برائی دیکھو ہاتھ سے روک دو، میں نے روک دیا۔ یہاں آپ کا دخل نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، حدود کا نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، حدود کا نظام اس کے ہاتھ میں دیا جس سے اللہ نے سلطے سے نوازا ہے، حکومت سے نوازا ہے۔ برائی دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کا اختیار اس کو ہے جو ولی الامر ہے، جو مسلمان بادشاہ ہے، جس کو بادشاہ نے آگے اختیار دیا ہے۔ لیکن اپنے گھر میں تو آپ بادشاہ ہیں نا، اپنے گھر کے تو آپ رہبر ہیں نا، اپنے گھر کے تو آپ راعی ہیں، آپ کی بیوی آپ کے انڈر ہے، آپ کے بچے آپ کے انڈر ہیں۔ دکان پہ بچہ نہ جائے، شیخ صاحب انہوں سویرے چھڑن گے، آپ چھوڑے گا اسے کہ تو نے دکان نہیں کھولی، آج 1 بجے تک سوتا رہ گیا، پٹائی ہوگی۔ اور فجر کی نماز پہ نہ جائے، جی منڈے جوان ہو گئے کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرو مولوی صاحب کوئی تویت دے دیو مینوں کہ منڈے نماز دے ڈر جان۔ اور اگر یہی بچہ کاروبار میں خرابی کرے تو شیخ صاحب ڈنڈا اٹھا لیں گے، شاہ صاحب ڈنڈا اٹھا لیں گے، خان صاحب ڈنڈا اٹھا لیں گے۔ دنیا کے معاملے کا خسارہ برداشت نہیں کیا جاتا، اور جہاں دین کا ماجرا آئے وہ جی ہم منڈے جوان ہو گئے، خیر صلی اللہ کوئی گل نہیں، دعا کر چھٹو۔ آپ اپنے گھر کے راعی ہیں، آپ اپنی بیوی کے راعی ہیں، ماں اپنی بیٹیوں کی راعیہ ہے۔ ان کے در برائی دیکھیں تو آپ کو جہاں اختیار پڑتا ہے، آپ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، آپ کی آواز سنی جاتی ہے، آپ کی آواز مانی جاتی ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ میں طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے منع کرنا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے منع کیجئے، بھائیو یہ گناہ ہے، بھائیو یہ برائی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ کام نہ کیجئے۔ اگر آپ میں ہاتھ کی بھی طاقت نہیں، زبان کی بھی طاقت نہیں، ماڑے ہو، اکیلے ہو، ڈر ہے پٹائی ہو جائے گی، تو تیسرا درجہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس گناہ کو برا جانے۔ لیکن یاد رکھیے کیا خیال ہے، دل سے برا جاننے کا معنی کیا ہے؟ اس مجلس سے اٹھ جائیے جہاں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، اس محفل کو چھوڑ دیجئے جہاں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس گناہ کو برا جانیں اور اس مجلس میں باقی رہیں۔ آپ کے دوستوں نے فلم لگا لی اور آپ ہی بیٹھ گئے فلم دیکھنی حرام تے ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چاہے تھوڑی پیچھے کری میں دوبارہ سین لکھائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، بڑا گناہ کرن دے ہو، اللہ تو ڈرو، استغفر اللہ، ہاں ٹھیک، استغفر نہیں، آپ کا دل اس کو گناہ جانے کہ یہ رب کی بغاوت ہے، اس ڈر سے اس مجلس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب
نہیں. دل سے برا جانیے کا معنی ہے اس مجلس کا بائیکاٹ کیجئے. آپ ایسی شادی میں گئے جہاں ہندوؤں کی رسمیں چل رہی ہیں, اٹھ جائیے, بائیکاٹ کیجئے. کسی کی میت پہ گئے ہیں وہاں غیر شرعی معاملے ہیں, اٹھ جائیے, اس مجلس کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ تبدیل نہیں کر سکتے اپنی ہاتھ اور زبان سے تو کم از کم دل سے برا جانیے. 3 صفات ہونا ضروری ہے اس آدمی میں جو کسی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. سب سے پہلے جس نیکی کا حکم دے رہا ہے اس کا علم ہو, اس کے پاس وہ جانتا ہو یہ نیکی ہے. اس کی دلیل قرآن حکیم میں یوں ہے اور حدیث مصطفیٰ میں یوں ہے. اس کو علم ہو جس نیکی کا حکم دے اور جس برائی سے روکے, اور اس کی طبیعت میں نرمی ہو, لٹھ مارنے والا نہ ہو. ایک بادشاہ سلامت کو خواب آیا, تاریخ میں قصہ ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. بڑے مولوی صاحب کو بلایا, کہا سرکار میرے خواب میں آج میں نے یہ دیکھا ہے سارے دانت ٹوٹ گئے, کوئی تعبیر کیجئے اس کی. کہا بادشاہ سلامت اس کی تعبیر مجھے تو یوں سمجھ آتی ہے, آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا. کہا بڑا ظالم ہے تو میرے پورے خاندان ٹبر نو مارن رہے ہیں. جلاد سے کہا جی تو لا دو. مولوی صاحب کی گردن اتر گئی. اب بادشاہ صاحب پریشان تو تھے خواب پر, کسی اور مولوی صاحب کو بلایا, جی رات خواب دیکھا ہے میرے دانت ٹوٹ گئے. اس مولوی صاحب دیکھ لے بھی ٹور کے آیا, سیدھے موڈے چڑھ کے واپس گیا ہے. تعبیر کرتے ہوئے مجھے بھی احتیاط کرنی پڑی. کہا بادشاہ سلامت تعبیر تھی وہی جو اس نے کی. بادشاہ سلامت میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی دعائیں کی ہے, اور جو اللہ نے میرا دل کھولا اور میرے دل میں جو بات آئی ہے نا, اس خواب کی تعبیر یہ ہے, اللہ آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا, اتنی لمبی عمر دے گا, آپ کے خاندان میں یہ نعمت اور کسی کو نہیں ملی ہوگی. کہا جیندہ رہو مولوی جیندہ رہو, دیو انہوں پروے دی جیب لد کے بھیجو اٹھتے گھوڑیاں تھے. بات کیا ہوئی, تو زندہ رہے گا سارے مر جان گے. اس نے لٹھ مارا, منڈی کٹوا لی. اس نے تعبیر محبت اور نرمی سے کی. جب آپ کسی کو برائی سے روکیں تو پھر آپ کی لب و لہجے میں نرمی ہو, محبت ٹپکے, سننے والا سمجھے کہ اس کو مجھ سے کوئی